گاڑی اس چھوٹے سے 5 مرلے کے مکان کے سامنے کھڑی کرتے ہوئے ازمیر نے حیرت سے دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ چوپٹ کھولا ہوا تھا۔ اندر سے بے ہنگم شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ازمیر کو حیرت ہوئی۔ 15 منٹ پہلے ہی تو اس گھر سے باہر نکلا تھا۔ تب تو اس گھر میں صرف کہکے تھے، خوشیاں تھیں، میوزک بج رہا تھا، گھر میں نکاح کی تقریب والی رونق تھی، اور اب تیزی سے گاڑی سے اترتے اس نے دروازہ بند کیا۔ اندر سے آنے والی آوازوں میں سب سے اونچی آواز اس کی ماں نصرت آرا کی تھی۔ یہ ازمیر کے لیے حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ محلے کی 2 عورتیں تیز تیز چلتی ہوئی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ اندر پہلے ہی لوگوں کا ایک خفیر جمع تھا۔ ازمیر کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آج اس کے نکاح کی تقریب تھی۔ اس بڑی چہرے کے ساتھ جس نے پہلی نظر میں ہی ازمیر کا دل اپنے قبضے میں کر لیا تھا، عائش۔ ازمیر کا دل زور سے دھڑکا۔ کہیں عائش کو تو کچھ نہیں ہوا؟ اس نے لوگوں کی بھیڑ کو دھکیلتے جگہ بنانی چاہی، مگر اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ بتا بے حیا، کیا کر رہی تھی اندر اس کے ساتھ دن دہاڑے؟ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، وہ بھی اس جوڑے کو پہن کر جو میرا بیٹا تیرے لیے لایا ہے۔ یہ آواز نصرت بیگم کی تھی۔ ازمیر کی بھوری آنکھوں میں کئی سوال ایک ساتھ ابھرے۔ ہائے ہائے، کیسی بے حیا لڑکی ہے، نکاح کے فوراً بعد اپنے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے۔ ایسی غریب گھرانے کی لڑکی اور لڑکا دیکھو جس سے نکاح ہوا ہے، گاڑیوں میں آئے ہیں سب لوگ، مگر ایسی بدکردار لڑکیوں کا کیا کیا جائے، اپنی اوقات دکھا کر ہی رہتی ہیں۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی، پتہ نہیں وہ کون تھی۔ ازمیر کو اپنے قدموں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ 15 منٹ پہلے وہ نکاح کی تقریب میں آئے ہوئے ایک بوڑھے میاں بیوی کو ان کے گھر تک چھوڑنے گیا تھا۔ عائش کے والد کے اصرار پر، اور اس کے پیچھے یہاں ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس واقعے کو جنم دیا تھا؟ لوگوں کی بھیڑ کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ نصرت آرا بیگم بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے عائش کو باہر لا رہی تھی۔ بتا، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ان سب لوگوں کو ثبوت دے اپنی بے گناہی کا، خس خدا کا، دن دہاڑے ایسی حرکت۔ ایک اور عورت نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ عائش کے منہ پر دے مارا تھا۔ ازمیر کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ عائش کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بے اختیار 2 قدم آگے آیا تھا۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی عائش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا کاجل پھیلا ہوا تھا، لبوں کی سرخی سلامت نہیں تھی، اس کی کان سی آنکھوں میں کئی آنسو تھے۔ ازمیر اس کے لب بے آواز ہلے۔ برباد کر دیا میری بیٹی نے مجھے، اس بزداد کے ساتھ یہی ہونا چاہے۔ اتنا اچھا رشتہ آیا تھا، ایسے اونچے گھر میں نصیب کھلے تھے، اس بزداد کے، مگر اس نے دیکھو کیا کیا۔ یہ عائش کے والد کی آواز تھی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ ہوا کیا ہے، کوئی مجھے بتائے گا؟ اس کی دھار پر سب نے ایک ساتھ پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ چھوٹے سے گھر میں جگہ ہی کتنی تھی، سارے رشتہ دار امٹ امٹ کر سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ گلی محلے کے بھی کئی لوگ جمع تھے۔ ایسے میں مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر زمین پر بیٹھی تھی، 2 زانو ہو کے، اس کا زٹار آنچل اندر ہی کہیں گر گیا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ عائش احمد تھی، اس کی منکوحہ جس سے کچھ دیر قبل اس کا نکاح ہوا تھا۔ من پسند نکاح، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے تیری محبت اپنے پھپھو کے بیٹے کے ساتھ کمرے میں، اور جب وہ لڑکا کمرے سے باہر نکلا تو اس کی یہ حالت تھی۔ وہ دیکھو، یہ کسی مرد کی آواز تھی۔ ازمیر نے خالی خالی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر چند لڑکوں نے ایک جوان سالہ لڑکے کو دبوچ رکھا تھا جس کا جسم شرٹ سے بے نیاز تھا۔ اس نے صرف جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ بے در پر پڑنے والے مکوں نے اس کا چہرہ سرخ کر رکھا تھا۔ ہاں، گیا تھا میں اندر، پیار کرتا ہوں میں عائش سے، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے تو مجھ سے ملنے آئی کہ اپنے نکاح کے فوراً بعد کیا ہے ہم نے وہ سب کچھ۔ کسی میں ہمت ہے تو بگاڑ لے میرا اور عائش کا جو بگاڑ سکتے ہو۔ اس لڑکے کی بات نے ازمیر کے اوپر گویا تو آسمان توڑ ڈالے تھے۔ دیکھا کیا کہہ رہے تیرا عاشق، میرے بیٹے کی زندگی برباد کرنا ضروری تھی، بتا دیتی پہلے کہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس حد تک گرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نصرت آرا نے ایک دم بپھڑ کر ایک زوردار تھپڑ عائش کے منہ پر مارا تھا۔
بند کریں سب بکواس، جھوٹ بولیں آپ سب لوگ۔ مجھے آپ نے خود بھیجا تھا اندر کمرے میں یہ کہہ کر کہ رمیز کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ مجھے تو پتہ تک نہیں تھا کہ رمیز بھی شادی میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے خود میرے کمرے سے نکال کر اسٹور روم میں بھیجا تھا۔ عائش نے نصرت آرا کا ہاتھ جھٹک کر اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ سب کو یکدم سانپ سونگ گیا۔ ایک پل کے لیے چھوٹے سے گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، میری ماں پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے۔ جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ امی تہجد گزار عورت ہیں، زمانے کے لوگ دم درود کروانے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس۔ وہ کبھی جھوٹ تک نہیں بولتی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتی، اور تم اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو ان کے اوپر اپنی بدکرداری چھپانے کے لیے۔ تم امی کو برا کہہ رہی ہو۔ مڑے بغیر بھی ازمیر جان سکتا تھا یہ آواز کس کی تھی۔ یہ اس کی چھوٹی بہن پلوشا تھی جس سے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، جھوٹ کہہ رہی ہے آپ کی ماں۔ ازمیر، بتاؤ انہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اپنی صفائیاں دے دے کر شاید تھک چکی تھی۔ رخ موڑ کر اس نے ایک نظر ازمیر پر ڈالی تھی۔ ازمیر کو لگا وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ بھرے مجمع میں اس کے خلاف عدالت لگی ہوئی تھی۔ کس قدر جھوٹی ہے یہ لڑکی، میں یہ سب کچھ کیوں کروں گی؟ میرے بیٹے کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش مت کرو۔ قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے میں نے، اور تم مجھ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہی ہو۔ نصرت آرا بیگم کی آواز غضب کے باعث پھٹنے لگی تھی۔ عائش کی رنگت زرد پڑی، اسے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہوا۔ بھاری عروسی جوڑے کا بوجھ اسے زمین کے اندر دفن کر دینے کے قریب تھا۔ خود پر گڑی ہوئی ہر نظر، ہر نگاہ اسے کسی تلوار کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اسے صرف چند قدم کے فاصلے پر ازمیر کھڑا تھا، وہ شخص جو اسے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنے اور اس کے اسٹیٹس کے فرق کو نہ دیکھتے ہوئے آج وہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنا چکا تھا۔ اس سے بڑا محبت کا ثبوت اور کیا ہوگا؟ مگر اس وقت وہ بالکل خاموش تھا، کسی بت کی طرح۔ عائش نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ یکٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ قرآن کی بات درمیان میں لائی ہے نا آپ، تو پھر اب قرآن پر ہاتھ رکھ کر ہی آپ گواہی دیں۔ کیا آپ نے مجھے خود اسے اسٹور روم میں بھیجا تھا؟ قرآن کے سامنے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا نا۔ اتنی بڑی عدالت کھڑی کی ہے آپ نے میرے خلاف، میرے نگاہ کے روز آپ نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں بد کردار نہیں ہوں، یہ بات میں ثابت کر کے رہوں گی۔ الٹے قدموں اندر کی سمت مڑی تھی، چوڑیوں کی جھنکار ازمیر کے دل پر قیامت بن کر اتری، مگر وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے اندر ایک لفظ کہنے کی بھی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ سرگوشیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، لوگوں کے لیے مفت کا تماشا تھا۔ وہ صرف چند منٹوں بعد ہی کمرے سے واپس پلٹ کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں غلاف میں لپٹی ہوئی ایک کتاب تھی۔ ہاتھ رکھیں اس کے اوپر اور کہیں وہ جو آپ کہہ رہی تھیں۔ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہیں کہ میں جھوٹی ہوں، بد کردار ہوں، اور مجھے اور رمیز کو آپ نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ عائش نے غلاف میں قرآن پاک نصرت بیگم کے سامنے کیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ عائش کی بری آنکھوں میں آنسو امڑ چلے آئے تھے، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یہ اس کی جنگ تھی جو اسے ہر صورت میں جیتنی تھی، ورنہ کیا ہونا تھا اس بات کا اسے پتا تھا۔ یہ لوگ اسے سنسار کرتے نظروں سے، باتوں سے، تانوں سے، پیچھے اسے اپنے بوڑھے والدین نظر آ رہے تھے۔ باپ تو لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ چکا تھا، اور ماں وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں حلفیہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے اسے اور اس کی کزن رمیز کو رنگے ہاتھوں اسٹور روم میں پکڑا تھا، نازیبا حرکت کرتے ہوئے۔ تبھی اسے کہہ رہی تھی کہ رمیز کے ساتھ کے نکاح صرف اس نے دولت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، منہ دکھائی اور حق مہر کی رقم دینے کے بعد یہ اسے چھوڑ دے گی اور اپنے اسی عاشق کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے گی۔ نصرت آرا بیگم کی مضبوط آواز چھوٹے سے گھر میں گونجی تھی۔ ازمیر نے اپنا بت چکنا چور ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ اسے لگا وہ 6 فٹ سے ایک حقیر بونا بن گیا ہے۔ اس کی بیوی، اس کی منکوہا جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اس نے اسے دھوکہ دیا تھا، اور دھوکہ بھی ایسا کہ وہ اپنے آپ سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ بد کردار ہے یہ لڑکی، بدذات کہیں گی، قرآن کو بیچ میں لاتی ہے۔ کسی نے ساکت کھڑی عائش کو جھنجھوڑا تھا، تو قرآن کو ہاتھ لگانے کے لائق نہیں ہے، دور ہٹ جا۔ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا جس کے آنسو منجمد ہو چکے تھے۔ وہ بے جان لاش کی صورت کھڑی تھی، کسی نے کتاب اس کے ہاتھ سے چھین لی تھی۔ طلاق دو اسے بھی، اور اسی وقت۔ ازمیر، ایسی بد کردار لڑکی کے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
اس نے مجھے جھوٹا کہا ہے، میرے سامنے قرآن جیسی عظیم کتاب کو لائی ہے، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے اسے۔ نصرت بیگم کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ وہ خاموش کھڑا تھا، منجمد ہوتے وجود کے ساتھ۔ عائش نے مڑ کر ایک نگاہ 6 فٹ کے مرد پر ڈالی جو پتریلے تاثرات کے ساتھ ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ طلاق دو اسے ابھی، اور اسی وقت۔ ازمیر، نصرت بیگم کی آواز ایک دفعہ پھر گونجی۔ ایسی لڑکیوں کو طلاق ہی دینی چاہیے، بھلا اسے کون اپنائے گا؟ بد کردار کہیں کی، بوڑھے ماں باپ کا سر جھکا دیا۔ ازمیر کو اپنے پیچھے کسی مرد کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ ازمیر نے بے تاثر نگاہوں سے سامنے دیکھا۔ وہ اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی، بکھرے بالوں اور برباد ہوتے روپ کے ساتھ۔ ازمیر، یہ سب جھوٹ ہے، وہ بامشکل بولی تھی۔ کئی آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ سرٹا پا لرز رہی تھی۔ ازمیر 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ جی تو چاہتا ہے یہی تمہیں زمین میں کاٹ دوں، میرا نام داغدار کرنے کے جرم میں، مگر یہ اتنی آسان سزا نہیں ہوگی۔ تمہیں سزا ضرور دوں گا، میں معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے ساتھ رنگیاں منانے کا جرم میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ عائش نے بند ہوتی سانسوں کے درمیان اسے دیکھا۔ ازمیر کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ رخصتی ہوگی ابھی اور اسی وقت، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، یہ میرے نکاح میں ہے، اور وہ اس کا میں جو بھی حال کروں کوئی بھی بیچ میں نہیں بولے گا۔ یک لخت اس کی سمیت کلائی جکڑتے ازمیر نے پلٹ کر مجمع پر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ عائش کے والدین دونوں زمین پر بیٹھے اپنے آپ کو پیٹ رہے تھے۔ شاید وہ اس پل بیٹی کے والدین ہونے پر پچھتا رہے تھے۔ ازمیر، عائش نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا جس کی محبت بھرے وعدے ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ خاموش، میرا نام بھی اپنی گندی زبان پر مت لانا۔ وہ یکدم پلٹ کر دھاڑا۔ عائش کو زوردار جھٹکا لگا، اسے اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چلو یہاں سے، اس کی کلائی پکڑ کر وہ اسے گھسیٹنے لگا۔ مجمع دائیں بائیں ہوتے چلا گیا۔ بھیڑ میں موجود ہر شخص یہ تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ ازمیر اس کی کلائی پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لوگوں کے درمیان سے نکالتا باہر لایا۔ عائش نے سینکڑوں لوگوں کی نگاہوں کو خود پر گڑے ہوئے محسوس کیا تھا۔ ذلت ہی ذلت تھی۔ 20 برس میں اس نے آج تک ایسی ذلت محسوس نہیں کی تھی جیسی آج کر رہی تھی، اور وہ بھی اس شخص کی وجہ سے جس کے کسی وعدے پر وہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر آج عائش کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ازمیر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر پٹکا تھا۔ عائش نے بھاری پلکیں اٹھا کر ایک نظر دیکھا۔ جہاں تک اس کی نگاہ گئی اسے چھتوں دروازوں پر کئی تجسس بھری نگاہیں دکھائی دیں جو اسی پر جمی تھیں۔ عائش کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ گاڑی چلاؤ، ڈرائیور کے مقابل بیٹھتے ازمیر نے ایک دفعہ پھر دھاڑ کر کہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ چبھتی ہوئی نگاہیں دور ہونے لگیں، مگر وہ کسی پتھر کی طرح ساکت ہو گئی تھی۔ یہ کیسی رخصتی تھی، کیسی شادی تھی جس میں کسی نے اس کے سر پر پیار بھرا ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ لے جانے والے کی نظروں میں کوئی محبت نہیں تھی، اگر تھی تو بس نفرت۔ پورے راستے ازمیر نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گاڑی میں بوجھل سی خاموشی چھائی رہی۔ یہ خاموشی عائش کو موت سے بھی بدتر لگ رہی تھی۔ جس وقت گاڑی ازمیر کی شاندار کوٹھی کے سامنے رکی، عائش کا دل ایک لہجے کے لیے زور سے کانپا۔ اترو نیچے، تمہاری آزمائش کا وقت اب شروع ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے پلٹ کر پچھلی طرف آیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے عائش کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے والے انداز میں باہر اتارا۔ اس کے بازو میں درد کی ایک ٹیس ابھری، مگر اس نے اپنی سسکی کو اپنے گلے میں ہی گھونٹ لیا۔ ازمیر اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور وہ اب اس سے اعتبار کی بھیک کبھی نہیں مانگے گی، یہ اس نے طے کر لیا تھا۔ ازمیر کی گاڑی کے پیچھے ایک کے بعد ایک کئی گاڑیاں آ کر رکنے لگی تھیں۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو نکاح میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے۔ ان سب لوگوں کی واپسی پر شاندار استقبال کا بندوبست کیا گیا تھا۔ گھر میں موجود مہمان گاڑیوں کی آوازوں کے ساتھ ہی پورچ میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سب کے ہاتھوں میں مٹھائی اور پھولوں کی پلیٹیں تھیں۔ ارے یہ کیا ہے؟ ازمیر تو اپنی دلہن کو ساتھ ہی لے آیا۔ رخصتی تو 2 ماہ بعد طے تھی نا؟ لگتا ہے ازمیر سے صبر نہیں ہوا۔ یہ خالہ جان کی چہکتی ہوئی آواز تھی۔ ازمیر کی نگاہوں میں خون اترا۔ دلہن آئی ہے تو اس کے استقبال کا طریقہ بھی ذرا جاندار ہونا چاہیے نا؟ ہم نے تو اس کے استقبال کی کوئی تیاری ہی نہیں کی۔
یہ خالہ جان کی بیٹی جو دلہن کو دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ کوئی استقبال نہیں ہوگا اس کا، یہ اس لائق نہیں ہے، آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، یہ دلہن نہیں مجرم ہے اور مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، ان کا استقبال نہیں کیا جاتا۔ ازمیر نے مڑ کر ایک نظر عائش پر ڈالی تھی جس کے وجود پر اس سے ایک نظر سے ہی دراریں پڑنے لگیں۔ ازمیر کے اندر راز پر سبھی لوگ ٹھٹک گئے تھے۔ اب جب سب نے عائش کے سراپے پر غور کیا تو سبھی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ عائش کے سر پر نہ تو کوئی گھونگھٹ تھا نہ ہی کوئی دوپٹہ، اس کے خوبصورت ہیئر سٹائل میں بنے ہوئے بال بکھرے بکھرے سے تھے۔ اگرچہ سلیے میں بھی دل کو چھو جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے آنسو ہر کسی کو چونکا رہے تھے۔ لوگ نصرت آرا بیگم کو آتے دیکھ کر ان سے سوالات کر رہے تھے۔ عائش نے بے بس نگاہ اس عورت پر ڈالی جس نے کھڑے کھڑے اس کی پوری دنیا برباد کر دی تھی۔ نفاست سے لی گئی قیمتی چادر کو خود پر لپیٹے انہوں نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ لوگ ان کا ہاتھ چوم رہے تھے۔ کیا بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک بدکردار لڑکی ہمارے سر تھوپ دی گئی ہے۔ قرآن پر جھوٹی قسم کھانے تک کو تیار تھی یہ لڑکی۔ وہ رشتہ داروں کو بتاتے ہوئے قدم قدم چلتی اندر جا رہی تھی۔ لوگ عقیدت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عائش کا وجود سرد پڑا۔ مجھے واپس جانا ہے، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے اپنا بازو چھڑانے کی ایک معمولی سی صحیح کی تھی۔ ازمیر نے ایک نفرت بھری نگاہ اس کی سمت ڈالی۔ مجھے برباد کر کے تم واپس جانا چاہتی ہو؟ حساب کیسے دو گی اپنے جرموں کا؟ میری ماں جیسی عبادت گزار عورت پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا تم نے، اور کیا کر رہی تھی اپنے کزن کے ساتھ اس کمرے میں؟ ہاں، وہی سب کچھ میرے ساتھ کرنا۔ میں بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوں۔ سرگوشانہ آواز میں پلٹ کر اس نے عائش کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ عائش کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ اسی طرح اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ سیڑھیاں چڑھ کے اور کمرے کے اندر داخل ہونے تک عائش کو کئی نگاہیں اپنی اوپر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے پتا تھا جو لوگ ساتھ گئے تھے وہ ساری کہانی یہاں موجود ہر شخص کو سنانے والے تھے۔ اس کی مزید ذلت ہونے والی تھی۔ کمرے کے اندر لاتے ہی ازمیر نے اسے ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹکا۔ وہ گھبرا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سمٹ کر پاؤں بیڈ کے اوپر کرتے اس نے ازمیر کو دیکھا جو شیروانی کے بٹن کھولتا اس کی سمت بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا، وہ سب جھوٹ تھا۔ الزام لگایا آپ کی ماں نے مجھ پر اور باقی سب نے ان کا ساتھ دیا۔ اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہی نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دیں۔ مجھے ہاں لا کر آخر اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ گھبرائی ہوئی آواز میں وہ خود کو بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ ازمیر کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ نگاہیں انوس اس پر جمی تھی۔ کیوں لایا ہوں تمہیں یہاں؟ اس بات کا تو تمہیں بھی پتہ ہے، نکاح ہو چکا ہے ہمارا۔ جو کچھ کرنے اپنے کزن کے پاس گئی تھی وہی سب کچھ تم میرے ساتھ بھی کر سکتی ہو۔ محبت کی تھی میں نے تم سے سچے دل سے، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، وہ بھی میرے نکاح میں آنے کے بعد۔ جانتی ہو نا میں بدلہ لیے بغیر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ایک ہاتھ سے عائش کی ٹھوڑی پکڑتے ازمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ عائش کا خون منجمد ہوا۔ حق ادا کروں آپ کا بیوی بن کر، آپ کی خدمتیں کروں، آپ کے پیروں میں موجود جوتے اتاروں، سر دباؤں، پیار بھری باتیں کروں، جو کچھ میرے ساتھ آپ اور آپ کے گھر والے گھر کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے؟ وہ جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ جب اس کا سب کچھ لٹ ہی چکا تھا تو خاموش کیوں رہتے؟ ازمیر کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوئے۔ خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ بھی اگر منہ سے نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی سمت دھکیلا تھا۔ عائش کی آنکھوں میں نمی اتری جسے اس نے سختی سے رگڑ کر چھپا دیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں اور میرے والدین اگر غریب ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے امیر لوگ جب چاہیں جیسے چاہیں ہمارا استحصال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ بمشکل بول رہی تھی۔ ازمیر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، اسے اپنی گرفت میں لیتا وہ اس کی ساری مزاحمت ختم کر رہا تھا۔ عائش کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، اس کی ساری ہمت دم توڑ رہی تھی۔ یہ شخص جس سے اس نے ٹوٹ کر محبت کی تھی یہ وہی تھا جس نے چند مہینوں پہلے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا اسٹیٹس کا فرق ہے تو کیا ہوا، میں تمہیں زمانے کی ساری خوشیاں دوں گا۔ اور آج وہ اس کی خوشیاں، اس کی عزت، اس کا مقام سب کچھ چھین چکا تھا۔ 3 مہینے پہلے ان دونوں کی ملاقات یونی کے ایک فنکشن میں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے 2nd سیمسٹر میں تھی اور ازمیر علی شاہ کو اپنی سکسیس سٹوری شیئر کرنے کے لیے یونی والوں نے فنکشن میں بلایا تھا۔
کہ کس طرح ان کی یونیورسٹی سے پڑھنے والا وہ ہینڈسم لڑکا آج شہر کا ایک بڑا کاروبار رن کر رہا ہے، جسے اس نے صرف اپنے بلبوتے پر کھڑا کیا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح آج نے بھی اس کی سحر انگیز تقریر سن کر تالیاں ہی بجائی تھیں، یہ جانے بغیر کہ ڈائس کی دوسری جانب کھڑے ازمیر علی شاہ نے اس سبز فراق والی لڑکی کو آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتار لیا تھا۔ ان دونوں کی دوسری اور تیسری ملاقاتیں بہت جلد ہوئی تھیں اور ازمیر علی شاہ نے اپنی محبت کا اقرار کرنے میں بھی دیر نہیں کی تھی، جسے سن کر وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ مسٹر ازمیر، میرے اور آپ کے راستے بالکل الگ الگ ہیں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد کا ایک چھوٹا سا سٹور ہے اور وہ میری یونیورسٹی کی فیس بڑی مشکل سے بھرتے ہیں۔ ایسے میں آپ مجھ سے شادی کیسے کریں گے جبکہ آپ اور آپ کا سارا خاندان ایلیٹ کلاس میں شمار ہوتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ ازمیر کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہاری یہ حقیقت پسندی تو مجھے اچھی لگی ہے عائش۔ مجھے تمہارے اسٹیٹس سے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تو تم سے محبت ہوئی اور میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہونے کے لیے چھوڑ دوں؟ نو، اٹس ناٹ پاسبل۔ تمہیں اپنا کر ہی رہوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس کے اتنے اعتماد سے کہنے پر عائش حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہر بار نئی طریقے سے سامنے آتا، رفتہ رفتہ اس کی جانب متوجہ ہونے لگی تھی۔ اعلیٰ تعلیم، ڈگری، سب خواب ہونے لگا۔ صرف ایک چہرہ اس کی نگاہوں میں رہتا تھا اور ازمیر علی شاہ نے بھی دیر نہیں کی تھی۔ صرف 3 مہینے کے اندر اندر ہی اس نے اپنی ساری فیملی کو منا کر اس کے گھر میں لا کھڑا کیا تھا۔ نصرت آرا بیگم سر تاثرات کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ وہ تہجد گزار عورت تھی، بے حد عبادت کرنے والی۔ باتوں کے دوران بھی ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلسل چلتی رہتی۔ ازمیر کی چھوٹی بہن پلوشا یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ عائش کے والدین کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اتنا امیر اور ویل سیٹلڈ لڑکا پا کر کوئی بھی غریب والدین خوش ہو سکتے تھے، سو وہ لوگ بھی خوش ہوئے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا اور اس روز نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ رخصتی 2 ماہ بعد تھی، مگر نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی اس کی زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ عائش کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھرے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی کی کھنکی میں بھی عائش کو اپنا پورا وجود پسینے میں ڈوبا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر ایک نفرت بھری نگاہ ازمیر پر ڈالی جو انتہائی سکون سے رخ موڑے سو رہا تھا۔ یقیناً اپنی فتح کا جشن منا رہا ہوگا، یا پھر یہ طے کر رہا ہوگا کہ کل صبح اپنی ماں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ شخص، عائش کے وجود میں نفرت کی لہریں جاگ رہی تھیں۔ اسے ازمیر سے جتنی محبت تھی آج اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زبردستی عائش سے اس کا سب کچھ چھینا تھا۔ اس کے نفرت کے نشان عائش کو اپنے پورے وجود پر محسوس ہو رہے تھے۔ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگاتے عائش نے اپنی ہتھیلی لبوں پر جمائی۔ وہ بے آواز رونا چاہتی تھی، آنکھوں سے آنسو زاروں کے تار بہہ رہے تھے، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے روتا ہوا دیکھ کر ازمیر علی شاہ کو سکون محسوس ہو۔ ٹوٹتے وجود کے ساتھ آنکھیں بند کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کئی گھنٹے گزرے، کانوں میں ہوتے بے ہنگم سے شور سے عائش کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنی گردن اور کمر میں شدید اکراہٹ اور درد محسوس ہوا۔ وہ بیڈ کی کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے ہی پوری رات بیٹھی رہی اور نہ جانے کس پل سو گئی تھی۔ ازمیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ نہا دھو کر اس نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی غضب ڈھال رہی تھی۔ بڑی کچی نیند ہے محترمہ کی، اتنی جلدی آنکھ کھل گئی۔ برش کو ٹیبل پر پٹکتے اس نے رخ موڑ کر طنزیہ انداز میں عائش کو مخاطب کیا تو اس نے لب بھینچ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ پورے وجود میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر ازمیر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ نیچے گھر کے سارے افراد ڈائننگ روم میں جمع تھے۔ نصرت آرا بیگم نے بیٹے کو نیچے آتے دیکھا تو ان کی تسبیح پڑھتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے۔ ازمیر نے سر ان کے سامنے جھکا کر ہمیشہ کی طرح سر پر پیار لیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ تم نے خواہ رخصتی کا فیصلہ کیا، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، اسے طلاق دے دو تو بہتر ہے۔ نصرت آرا بیگم نے سمجھانے کے انداز میں ازمیر کو مخاطب کیا تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ پھپھو جان اور خالہ جان کل رات سے یہیں پر موجود تھیں۔ اس وقت بھی وہ دونوں ناشتے کی غرض سے اپنی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہی تھی۔ ملازمہ صفائی وغیرہ کروا رہی ہے۔ مہمانوں کی وجہ سے بہت کام پھیلا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کا ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ پلوشا اپنی چائے ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ نیک چڑھی ضرور تھی مگر کافی حد تک سمجھدار بھی تھی۔
تم کیوں کرو گی کام؟ خاموشی سے واپس بیٹھو اور اپنا ناشتہ کرو۔ کمرے سے اس محترمہ کو بلاؤ جو ہماری عزت مٹی میں ملا کر بڑے آرام سے ریسٹ فرما رہی ہیں۔ اسے کہو کہ نیچے آئے اور سارے گھر کے کام کرے۔ آج کے بعد ملازمہ یا پلوشہ کوئی کام نہیں کرے گی، سارے کام آج سے کروائے جائیں گے۔ کئی افراد کے سامنے ازمیر نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ پلوشہ کی نگاہوں میں الجھن ابھری۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا جو اسے واپس بیٹھ جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کندھے اچکاتے وہ واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ جاؤ عائش کو کمرے سے بلا کر لاؤ، اسے کہو کہ زیادہ دیر نہ کرے، مجھے بھوک لگی ہے، نیچے آ کر ہم سب کا ناشتہ بنائے۔ ازمیر نے کڑک انداز میں ملازمہ کو مخاطب کیا تھا۔ وہ صفائی والا کپڑا وہیں پھینکتے الٹے قدموں اوپر کی سمت بھاگی جہاں عائشہ نوز بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی گردن کو ہلکا ہلکا دبا رہی تھی۔ اسے گردن میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جی آپ کو نیچے ازمیر صاحب بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی نیچے آئیں اور سب کا ناشتہ بنائیں، انہیں دیر نہیں پسند۔ ملازمہ نے رٹا رٹایا جملہ آ کر عائش کے سامنے دہرا دیا تھا۔ عائش نے جھنجلا کر سر اٹھا۔ ایک تو جسم میں ہوتا درد اور اوپر سے یہ نیا حکم۔ اسے ازمیر پر شدید غصہ آ رہا تھا، اتنا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس گھر میں موجود ہر شخص کا قتل کر دے اور سب سے پہلے ازمیر علی شاہ کو جہنم واصل کرے۔ اس حلیے میں نیچے آ کر کھانا بناؤ، اپنے استاد سے پوچھو اگر دماغ ہے تو اسے تھوڑا سا استعمال بھی کریں۔ میرے پہننے کے لیے کوئی کپڑے تو کمرے میں بھجوائیں جنہیں پہن کر میں نیچے آؤں۔ اسی دلہوں والے حلیے میں 2 قدم میں نے باہر نکالے تو پھر سے تم لوگوں کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے۔ مجھ چڑھ کر بولی تھی۔ آنکھوں میں اترتی نمی کو اس نے پلکیں چپکا کر اپنے اندر ہی اتار لیا تھا۔ ملازمہ حکم کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی۔ واقعی اس نے ابھی تک کل رات والا وہی سرخ عروسی لہنگا پہن رکھا تھا۔ سر ہلاتی ہوئی ملازمہ واپس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے لڑکھڑاتے قدموں کو سنبھالتے عائش بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا اس گھر میں اب اس کی زندگی جہنم جیسی ہے، سو خاموشی سے سب کا حکم ماننے میں بھلائی تھی۔ ملازمہ کو اکیلے نیچے آتے دیکھ کر ازمیر کی نگاہوں میں ناگواری ابھری۔ صاحب جی، آپ کی دلہن کہہ رہی ہیں کہ انہیں پہننے کے لیے کپڑے چاہیے، وہ اس حلیے میں نیچے آ کر سب کا ناشتہ نہیں بنا سکتی۔ ملازمہ نے عائش کا جواب حرف بحرف دہرا دیا تھا۔ ایک پل کے لیے ازمیر خاموش سا ہوا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے بھائی، اگر اسے اپنے اس گھر میں رکھنا ہے تو اس کی ضرورت کا سامان تو اس کو دینا ہی ہوگا نا۔ میں اس سے کوئی ڈریس بھجوا دیتی ہوں۔ پلوشہ ایک دفعہ پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ازمیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ کوئی ضرورت نہیں اپنے کپڑے اسے دینے کی۔ اس نے عائش کو منع کیا اور اپنا رخ ملازمہ کی طرف موڑا۔ ایک کام کرو، تم اپنے کپڑوں میں سے 2-3 جوڑے لے جا کر اسے دے دو، بعد میں مجھ سے پیسے لے کر اپنے لیے نئے کپڑے خرید لینا۔ ملازمہ کی نگاہیں بے یقینی سے پھیلی۔ نصرت حالہ کی لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان کا بیٹا واقعی قابل ستائش تھا۔ ملازمہ خاموشی سے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے 2-3 جوڑے نکال کر جس وقت وہ عائش کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ واش روم میں تھی اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تولیوں سے اپنے بال خشک کرتی جس وقت باتھ روم سے باہر نکلی، ملازمہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آپ کے لیے یہ کپڑے ہیں، جلدی سے پہن کر نیچے آ جائیں اور آ کر ناشتہ بنائیں۔ آپ کی بار ملازمہ کے لہجے میں احترام غائب تھا۔ عائش کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ملازمہ نے بھی اس کی حیثیت پہچان لی تھی۔ کپڑے پھٹے پرانے اور بند رنگے سے تھے مگر جسم ڈھانکنے کو تو کافی تھے۔ وہ خاموشی سے ایک جوڑا پہن کر نیچے چلی آئی جہاں ازمیر سیڑھیوں کی طرف نگاہیں جمائے ہی بیٹھا تھا۔ سب کے لیے ناشتہ بناؤ اور میرے لیے بلیک کافی، ذرا جلدی کرو، تم کافی سست ہو۔ اسے نیچے آتے دیکھ کر ازمیر نے نیا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ مجھ سے نگاہیں ملائے بغیر پلٹ کر کچن میں چلی آئی۔ خاموشی سے سب کے لیے ناشتہ بناتے اس نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ ناشتہ لا کر ان سب کے سامنے ٹیبل پر رکھتے اس نے دیکھا محلے کی کئی عورتیں بیگم کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ نصرت آرا بیگم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھیں تو عورتیں عقیدت سے سامنے نیچے زمین پر۔ کسی نے نصرت بیگم کا ہاتھ تھام رکھا تھا تو کوئی عقیدت سے خود ہی جھکا جا رہا تھا۔ عائش کی نگاہوں میں نفرت ابھری۔ دیکھا لوگ کتنی عقیدت رکھتے ہیں میری مان سے، ان کی ایک دعا سے لوگوں کے گھر کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی وہ رات تہجد کے بعد سے جاگ رہی ہیں، میری ماں نے کبھی تسبیح اپنے ہاتھ سے نیچے نہیں رکھی، اور تم انہیں جھوٹا کہہ رہی تھی صرف اور صرف اپنے گناہ چھپانے کے لیے۔ اپنے کان کے پاس اسے ازمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سلک کر مڑی۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، اپنی پوری نظریں اس کے وجود پر گاڑے۔ عائش نے گہری سانس لی۔
میری دعا ہے کہ آپ کی آنکھوں پر بندھی یہ پٹی ہمیشہ سلامت رہے، تاکہ آپ کو کبھی حقیقت کا پتہ ہی نہ چلے۔ آپ کی ماں ایک جھوٹی عورت ہے اور انہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ مجھے طلاق دیں تاکہ میں آپ سب سے دور جا سکوں۔ عائش کی آواز آخر میں آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ ازمیر علی شاہ کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، گہری کاٹدار مسکراہٹ۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اگر تم نے اس گھر کے باہر قدم بھی رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ تم ابھی تک میرے نکاح میں ہو۔ اب تک تم نے صرف میری نرمی ہی دیکھی ہے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جو کچھ میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ چبا چبا کر کہتے اس نے عائش کے وجود پر زہر انڈیلا تھا۔ عائش کو اپنی رگوں میں لہو جمتے ہوئے محسوس ہونے لگا۔ کتنے روپ تھے اس شخص کے۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر واپس کچن میں چلی آئی۔ دل تھا کہ ڈوبا چلا جا رہا تھا۔ اسے اپنے والدین کی یاد آ رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اب وہ بھی کبھی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ ہر نگاہ میں اس کے لیے کارت اور نفرت ہی تھی، اور یہ نفرت اس کے نصیب میں لکھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ نصرت آرا بیگم تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جس وقت وہ سرخ جوڑا پہنے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کیے صرف 10 منٹ ہی تو گزرے تھے۔ ہر جانب مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ سارے مہمان بڑے ہال میں جمع تھے۔ چھوٹے سے گھر میں کھانے کی خوشبو میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بوڑھے والدین نے کہیں سے قرض لے کر نکاح کے کھانے کا بندوبست کیا تھا، اور اس وقت وہی کھانا پیش کیا جا رہا تھا جب دروازہ کھول کر یکدم نصرت آرا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ عائش نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ خود بھی بری طرح گھبرا گئی۔ اپنے بھاری لباس کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر ایک لڑکا بری طرح کھانس رہا ہے کونے میں، جو اسٹور روم ہے نا وہاں پر۔ شاید وہ تم لوگوں کا کوئی رشتہ دار ہے۔ کہہ رہا تھا تمہاری پھپھو کا بیٹا ہے۔ تم چل کر اسے دیکھو۔ انہوں نے عائش کا ہاتھ تھاما۔ عائش کے چہرے پر سراسیمگی اور گھبراہٹ پھیلی۔ اسے چند قدم آگے بڑھائے، مگر فطری جھجک آڑے آ گئی۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی، اس حال میں کمرے سے باہر کیسے جاتی؟ آنٹی میں کسی اور کو وہاں بھیجواتی ہوں۔ اس کا جملہ بھی پورا بھی نہیں ہوا تھا جب نصرت بیگم نے جلدی سے اس کا ہاتھ جکڑا۔ ایسے لگتا ہے اسے دمے کا اٹیک ہوا ہے۔ جلدی جا کر اپنے پھپھو کے بیٹے کو دیکھو، کہیں وہ مر نہ جائے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے باہر کی سمت دھکیلا۔ عائش کو کچھ سمجھ نہ آئی، مگر سمجھی نہ سمجھی کے عالم میں ہی وہ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی تیزی سے کونے میں بنے اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ اس کے کمرے اور اسٹور روم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس وقت ازمیر کسی رشتہ دار کو اپنی گاڑی میں ان کے گھر چھوڑنے چلا گیا تھا، اور گھر میں موجود دیگر مہمان بڑے کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ کسی نے اسے اسٹور روم میں جاتے نہیں دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی اسٹور روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں اندر موجود اس کے پھپھو کے بیٹے رمیز نے اچانک ہی اسے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ کیا ہوا رمیز؟ یہ کیا حرکت ہے؟ تمہیں تو سانس نہیں آ رہا تھا نا؟ مجھے کسی نے بتایا۔ وہ بھولی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ رمیز کی آنکھوں میں عجیب سی بے باکی تھی۔ ہاں، سانس تو رکا ہی ہوا تھا۔ لاکھوں کا قرض چڑھ گیا ہے میرے اوپر، مگر تمہاری ساس نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ صرف چند منٹ کی ایکٹنگ کے بدلے پورے 5 لاکھ روپے دیے ہیں اس عورت نے مجھے۔ رمیز کی بات عائش کے وجود پر کسی کوڑے کی طرح لگی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کیسی ایکٹنگ، اور مجھے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ پھڑپڑائی، مگر رمیز نے اپنی گرفت مزید سخت کی۔ چھوڑو مجھے رمیز، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ عائش کو اپنا لہو رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور تبھی کمرے کا بند دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ نصرت آرا بیگم کی کڑک آواز سنائی دی تھی۔ عائش نے بے جان پڑتے وجود کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ ان کی آواز کے ساتھ ہی اندر کمرے سے سارے مہمان نکل نکل کر باہر آ رہے تھے۔ نصرت آرا بیگم نے اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالا۔ وہ اس حال میں تھی کہ اس کا دوپٹہ رمیز نے نوچ کر نیچے پھینک رکھا تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، لبوں کی سرخی گال پر پھیل گئی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی، اور اس کے بعد جو کچھ چبا عائش کے لبوں میں الفاظ نہیں تھے کہ وہ خود کو بچا سکتی۔ منظر ہی ایسا تھا۔ وہ ایک نامحرم کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ نصرت آرا بیگم صاف مکر گئی تھی کہ انہوں نے ہی اسے رمیز کے پاس اسٹور میں بھیجا تھا۔ اپنی بے گناہی پر لوگوں کی رحم کی بھیک مانگتے مانگتے وہ تھک چکی تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے والدین نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ چناک کی آواز کے ساتھ کپ ٹوٹ کر زمین پر گرا تو عائش ہوش میں آئی۔ ماضی کی یاد بہت تلخ تھی۔ اس نے بے بسی سے پلکیں میچیں۔ اس گھر میں آئے ہوئے اسے آج تیسرا روز تھا۔ ہر روز ایک نئی آزمائش اس کے مقدر میں ہوتی تھی۔ ازمیر ہر رات اسے نئے سرے سے بے عزت کرتا تھا،
اور ہر دن اسے نصرت بیگم کی چبھتی ہوئی نگاہیں خود پر گڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ گھر میں اس کا درجہ ملازمہ سے بھی بدتر کر دیا گیا تھا۔ صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، سارے کام اس کے ذمہ ڈال دیے گئے تھے۔ وہ کام کرتے کرتے تھک جاتی تو زمین پر بیٹھ کر رونے لگتی۔ اتنی بدتر زندگی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کیا ہوا؟ رونا آ رہا ہے؟ کس بات پر؟ چبھتی ہوئی آواز پر زمین پر بکھرا کان سمیٹتی عائش نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نصرت آرا بیگم دروازے پر کھڑی تھی۔ عائش کو خوف محسوس ہوا۔ یہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا بڑے آرام سے ازمیر کو اپنے جال میں پھنسا لوگی اور ہم سب تمہاری اس کے ساتھ شادی کر دیں گے؟ ارے ہم تو گھر میں ملازمہ رکھتے ہیں، تب بھی خاندان اور اس کی نسل دیکھ کر۔ ہم اپنی ذات سے باہر شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے، اور تم جیسی لڑکی جس کے پاس سوائے حسن کے اور کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھلا میرے بیٹے کے ساتھ کیسے اس کی دلہن بن کر رہ سکتی تھی؟ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے وہ قدم قدم چلتے عائش کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عائش کی آنکھوں میں آنسو اترے۔ تو اس لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا؟ مجھے رسوا کیا، جھوٹا الزام لگایا؟ عائش کی بات پر نصرت آرا بیگم نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل، اسی لیے مجھے لگا تھا ازمیر غصے میں تمہیں طلاق دے دے گا، مگر محبت کی پٹی بندی ہے اس کی آنکھوں میں۔ مگر فکر مت کرو، اگر وہ تمہیں یہاں لے بھی آیا ہے تب بھی چند دن سے زیادہ نہیں رکھے گا، جلدی تمہیں طلاق دے دے گا۔ بھلا بدکردار لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں کون برداشت کرتا ہے؟ اب تک تو اس کا تم سے دل بھی بھر گیا ہوگا۔ رہ لو جتنے دن یہاں رہ سکتی ہوں، یہ سب چیزیں تمہیں اپنے اس 2 کمروں کی مکان میں بھلا کہاں نصیب ہوں گی؟ اطمینان سے اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے وہ مڑنے لگی تھی۔ عائش نے بے بسی سے پلکیں میچیں۔ اتنی عبادت گزار ہیں آپ لوگ، آپ کو بہت نیک عورت سمجھتے ہیں، تو پھر آپ نے قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کیوں کھائی تھی؟ کیا آپ کو خدا سے خوف نہیں آتا؟ اس کی بھیگی ہوئی آواز پر نصرت آرا بیگم نے یکدم اڑ کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں کیا پتا قرآن اور نماز کے بارے میں نے اتنی عبادت کی ہے اور میں اتنی نیک ہوں کہ وہ سب کرنے پر مجھے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ میں نے وہ سب صرف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ بڑی آئی مجھے دین سکھانے والی۔ نفرت سے عائش کو دیکھتے وہ پلٹ کر تیزی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ عائش نے ہاتھ میں پکڑا کانچ زمین پر پھینکا۔ آخر وہ یہاں ان سب کی ذلت کیوں برداشت کر رہی تھی؟ وہ شخص جس نے اپنے نکاح میں قید کر کے اسے محل میں رکھا ہوا تھا، وہ تو اسے اپنی بیوی مانتا ہی نہیں تھا۔ میں یہاں آخر کیوں رہوں؟ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ گلے میں لاپرواہی سے ڈالا گیا دوپٹہ سر پر اڑتے اس نے اپنے قدم باہر کی سمت بڑھا دیے تھے۔ ازمیر گھر نہ تھا۔ ملازمہ نے حیرت سے اسے باہر جاتے دیکھا۔ اب تو یہ لڑکی پکا مرے گی۔ ازمیر صاحب کے ہاتھوں، انہوں نے بولا بھی تھا گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ زہریلا بربراتے ملازمہ نے کندھے اچکائے۔ مگر عائش ہر چیز سے بے نیاز اس کوٹھی سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے والدین کے گھر گئی تھی۔ اس کے پاس رکی یا ٹیکسی کے کرائے کے پیسے نہیں تھے۔ پیدل چلتے چلتے اس کے پاؤں دکھنے لگے۔ جو ہی وہ اپنے محلے میں داخل ہوئی، ہر عورت اور ہر مرد اسے دیکھ دیکھ کر ٹھٹکنے لگا۔ عائش کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ یقیناً سب کو اس کی ذلت یاد تھی۔ چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دل کڑا کرتے اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کرسی پر احمد صاحب بیٹھے تھے۔ عائش کو ان کے کندھے پہلے سے بھی زیادہ جھکے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جیسے پڑھتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھے۔ بابا جان ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ احمد صاحب نے نظر اٹھائیں اور اس پر نگاہ پڑتی ان کا رنگ سرخ پڑ گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ ہم سب کو برباد اور رسوا کرنے کے بعد بھی تمہارا دل نہیں بھرا جو ہم بورے والدین کا حال دیکھنے کے لیے یہاں آ گئی ہو؟ تھوک کر رہے ہیں لوگ ہماری اوپر۔ ارے تمہیں یہی سب کچھ کرنا تھا تو اپنے نکاح سے پہلے بتاتی، میں تمہاری شادی رمیز سے کر دیتا، لیکن تم نے زمانے بھر کی کالک میرے منہ پر مل دی ہے۔ اب کس منہ سے یہاں آئی ہو؟ احمد صاحب گرج کر بولے تھے۔ عائش کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ وہ سب جھوٹ تھا بابا، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ وہ سب مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں بے گناہ ہوں، میں واپس آنا چاہتی ہوں، پلیز۔ وہ یکدم رونے لگی تھی۔ احمد صاحب نے نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ چلی جاؤ یہاں سے عائش، اس سے پہلے کہ لوگ پھر سے آ کر مجھ سے سوال کریں۔ تم نے میرا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کرسی پر گر سے گئے تھے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ عائش نے اپنی ماں کو اندر سے باہر نکلتے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ عائش کا دل ڈوب کر
وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے والدین کے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کے لیے کوئی پناہ، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ازمیر اور اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کیا تھا۔ بے جان انداز میں قدم اٹھاتے وہ واپس ازمیر علی شاہ کے گھر آئی تو اس کی گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ صاحب نے کہا کہ آپ جیسے گھر آئیں آپ ان کے پاس لے جاؤ۔ ملازمہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑا اور ازمیر کے کمرے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میری اجازت کے بغیر اس گھر سے باہر قدم مت رکھنا۔ لگتا ہے تمہیں میری نرمی پسند نہیں آ رہی۔ اسے دیکھتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ عائش کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے ازمیر سے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ اسی لمحے اسے زور کا چکر آیا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اس نے دروازے کی چوکھٹ کو تھاما۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے دکھائی دیا ازمیر تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال نہ پائی اور اوندے منہ زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ فرش پر ٹکرانے سے پہلے ہی دو مضبوط بازو انہیں اسے اپنے حصار میں باندھ لیا تھا۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو ایک نامانوس سی نسوانی صورت اس کے اوپر جھکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کھول کھول کر جائزہ لے رہے تھے۔ عائش نے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کی مریضہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے بے ہوش ہو جانے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ پریگننسی ہے۔ یہ ماں بننے والی ہیں، لیکن خون کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ٹیسٹ کروائیں اور ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ کوئی ذہنی دباؤ نہ ہو۔ عائش کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ یہ نسوانی آواز کسی ڈاکٹر کی تھی۔ اس کے اوپر جو نسوانی وجود چل جھکا اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک دفعہ پھر سے چیک کریں۔ یہ نصرت آرا بیگم کی جھنجھلائی ہوئی آواز تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ میں چیک کر چکی ہوں، ٹیسٹ کروا لیں تو تصدیق بھی ہو جائے گی۔ میری جانب سے تو 100% کنفرم ہے۔ وہ دوائیوں کا پرچہ خاموش کر ازمیر کے ہاتھ میں پکڑا کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ عائش نے دیکھا نصرت آرا بیگم نے انتہائی نفرت بھری نظر اس کی طرف ڈالی تھی۔ ازمیر، چھوڑ دو اس لڑکی کو، اب یہ رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ نامعلوم یہ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہے۔ اس جیسی بدکردار لڑکی کے بارے میں کیا تم گواہی دے سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارا ہے؟ اب بس کرو یہ ڈرامہ۔ نصرت آرا بیگم تیزی سے چل کر ازمیر کے پاس گئی تھی، جو ابھی تک خاموش کھڑا بے تاثر نگاہوں سے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ عائش کا دل ٹوٹ کر ابھرا۔ یہ بچہ اسی کا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی اور اس بات سے ازمیر بھی واقف تھا۔ تو کیا وہ ایک دفعہ پھر آج اس پر اعتبار نہیں کرنے والا تھا؟ عائش کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ازمیر سے ٹکرائیں۔ وہ فوراً رخ بدل گیا تھا۔ فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس حال میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نہ صحیح مگر میں نے تو اس سے محبت کی ہے نا۔ دوائیوں کا پرچہ جیب میں ڈالتے ہوئے جانے کے لیے پلٹا تھا۔ نصرت آرا بیگم لپک کر ایک دفعہ پھر اس تک گئی۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے ازمیر، میں یہ بات جانتی ہوں۔ بدکردار ہے یہ۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹا تھا۔ یہ بچہ میرا ہے، میں اس بات سے واقف ہوں۔ اب ہم دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ بچہ ہو گیا تو میں خود عائش کو طلاق دے دوں گا، دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائش نے خود کو زمین میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کے دماغ پر دھن چاہ رہی تھی۔ نصرت آرا بیگم نفرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنا اسے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کرتی تھیں اتنے ہی اس کے قدم مزید مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ عائش نے تھک کر اپنی پلکیں موند لی۔ کیا یہ کوئی نیا امتحان تھا؟ آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے وہاں میرے بچے کی کیا حیثیت ہوگی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے تھے۔ نصرت آرا بیگم کمرے سے نکل گئی تھیں مگر ان کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں عائش کو اندر تک سنائی دے رہی تھیں۔ ازمیر نے نہ جانے کیا کہہ کر انہیں مطمئن کیا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے عائش کو دوبارہ گھر سے نکالنے کی بات نہیں کی تھی، مگر ان کا نفرت بھرا رویہ عائش کو اچھی طرح پتا تھا۔ گھر بھر کے تمام ذمہ داریاں اسے واپس لے لی گئی تھیں۔ ازمیر نے حکم دیا تھا کہ اب وہ صرف کمرے میں آرام ہی کرے گی۔ تینوں وقت اس کے لیے طرح طرح کے پکوان کمرے میں بھیج دیے جاتے تھے۔ اس کے لیے نئے کپڑوں سے الماری بھر دی گئی۔ ہر ہفتے چیک اپ کے لیے اسے شہر کے مہنگے ترین اسپتال میں بھیجا جاتا تھا۔ وہ ازمیر جو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر طنز کے تیر برسانے لگ جاتا تھا، اب آتا تو خاموش ہی رہتا، بس اس کی گہری نگاہیں عائش کے وجود کا جائزہ لیتی
اور عائش ہمیشہ یہی کوشش کرتی تھی کہ اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی سو جائے۔ جب جی چاہتا ہے سر پر بٹھا دیتا ہے اور جب جی چاہتا ہے سر زمین پر گرا دیتا ہے۔ کیسا شخص ہے یہ؟ آدھی آدھی رات تک وہ بس یہی سوچتی رہتی۔ طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو کسی وقت کو اپنے کمرے سے باہر نکل آتی تھی۔ اس شام بھی وہ مسلسل ہوتی متلی کی وجہ سے باہر نکل آئی۔ ارادہ یہی تھا کہ لان میں جا کر کچھ دیر تازہ ہوا لے لے، مگر لاؤنج میں ہی اس کے قدم ٹھٹک کر رکے۔ کافی سارے رشتہ دار لاؤنج میں جمع تھے جو نصرت آرا بیگم کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ حج اکبر کے لیے بلاوا آیا ہے آپ کو، آپ تو بہت پاکیزہ اور اللہ کی پسندیدہ ہیں۔ کوئی نصرت بیگم کو مبارکباد دے رہا تھا۔ آج خاموشی سے سارا منظر دیکھتی رہی۔ نصرت آرا بیگم حج پر جا رہی تھی اور اس بات نے انہیں مزید شہرت بخشی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، ان کی گردن مزید اونچی ہو گئی تھی، مگر عائش کی خاموش بددعائیں اب نصرت بیگم کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھیں۔ نصرت بیگم اپنے حج پر جانے کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ خاندان بھر کے لوگ انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے اور جس صبح ان کی فلائٹ تھی اس رات خاندان بھر کے افراد ان کے گھر میں موجود تھے۔ وہ سب انہیں اپنے سامنے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ ایسا نصرت آرا بیگم چاہتی تھیں تاکہ خاندان بھر میں ان کا رعب مزید بلند ہو سکے۔ اس رات ان کے کمرے سے اچانک چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اپنے کمرے میں بے خبر سوئی عائش گھبرا کر اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی ازمیر بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں جان کو کیا ہوا؟ وہ ننگے پیر باہر کی سمت بھاگا۔ عائش اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ نصرت آرا بیگم کے کمرے کا منظر روح فرساں تھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تکلیف کی شدت سے دوری ہو رہی تھی۔ انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر ان کی حالت دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے۔ ان کا فوراً چیک اپ کیا گیا تھا اور جو رپورٹ آئی اس رپورٹ میں سب کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ معدے کے کینسر میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ کینسر اس درجہ پھیل چکا تھا کہ اناج کا ایک دانہ بھی اب ان کے لیے شہر قاتل ثابت ہو سکتا تھا۔ معاف کیجیے گا، کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ ہم تو حیران ہیں کہ آخر پہلے اس کی کوئی علامت ظاہر کیوں نہیں ہوئی، مگر اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے صاف جواب دے دیا تھا۔ پلوشا کا رو رو کر برا حال تھا اور ازمیر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ماں کو درد سے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ کئی رشتہ دار ملنے آئے، پتہ نہیں نصرت بیگم کی کون سی بات خدا کو ناپسندیدہ ہوئی کہ انہوں نے نصرت بیگم کو اپنے در پر قدم بھی نہیں رکھنے دیا۔ ان کی حج پر جانے کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، بس ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکیں، اور اس کے بجائے اللہ نے انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ رزق کے نوالے کو بھی ترس رہی ہیں۔ بڑی محفل میں کسی نے سرگوشی کی تھی، آج سن کھڑی رہی۔ اس وقت سب لوگ نصرت بیگم کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ درد کی شدت سے بے حال ہو رہی تھی۔ عائش نے دیوار کو تھامتے ایک نظر ان پر ڈالی۔ کیا میری بددعائیں قبول ہو گئیں؟ مساکت تھی۔ درد کی شدت سے تڑپتے نصرت آرا بیگم اس روز بے حال تھی جب عائش اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے معاف کر دو عائش، میں نے تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگایا۔ اس روز کمرے میں نے ہی تمہیں بھیجا تھا۔ تم رو رو کر کہتی رہی، مگر میں نے سب کو تمہارے خلاف کر دیا۔ میں نے ہی قرآن مجید کے اوپر جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ ازمیر مجھے معاف کر دو۔ جیسے وہ نصرت بیگم کے کمرے کے سامنے سے گزری، وہ اندر سے زور زور سے چلانے لگی تھی۔ کمرے میں موجود ازمیر اور پلوشا ساکت رہ گئے۔ مزید جتنے بھی رشتہ دار ان کی عادت کے لیے آئے تھے سب کے سب دنگ رہ گئے تھے۔ عائش بے جان انداز میں پلٹی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ آپ نے اس روز قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ عائش اور امیس کو آپ نے غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ کیا عائش ایک بدکردار لڑکی ہے؟ ازمیر اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا اور وہ تڑپتے ہوئے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ جھوٹ بولا تھا میں نے، جھوٹا حلف اٹھایا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ تم عائش سے شادی نہ کرو، کیونکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھے تمہارا اس سے محبت کرنا برداشت نہیں ہوا، اسی لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور آنسوؤں کے درمیان وہ بامشکل بول رہی تھی، مجھے یقین نہیں آتا آپ نے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا۔ میں عائش سے محبت کرتا تھا، اور کیا کچھ نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، صرف اس لیے کہ آپ نے مجھے اس سے بدظن کر دیا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ ازمیر بامشکل یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نصرت بیگم کے درد اور تکلیف میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نماز پڑھنا تو دور، وہ کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں رہی تھیں۔ نہ تو ان کا لباس پاک رہتا تھا اور نہ ہی اب ان کے وجود میں اتنی طاقت رہی تھی۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھیں۔ چند ہی دنوں میں ان کے غرور نے انہیں پاتال میں دھکیل دیا تھا۔ مہنگے سے مہنگا علاج کروانے کے باوجود ان کی درد اور تکلیف میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔
اور وہ صرف اس درد سے نجات کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس روز اس لیے وہ عائش کے والدین کے گھر بھی جا پہنچی، اور جس طرح عائش کو انہوں نے پورے محلے کے سامنے رسوا کیا تھا، پورے محلے کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا، معافیاں مانگی تھیں۔ عائش کے بوڑھے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر نصرت بیگم کی آزمائش اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ جو بیماری انہیں لگ چکی تھی وہ اندر ہی اندر ختم کر چکی تھی، اور جس روز عائش نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا، نصرت بیگم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ہر کسی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا، اپنے جھوٹے قرآن اٹھانے کا اعتراف کیا تھا، عائش کی بے گناہی کا یقین دلایا تھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ ماں کی تدفین کر کے ازمیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ جھولے میں نندے زید کو سلا چکی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی عائش؟ مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میری محبت کتنی خالی نکلی، صرف ایک جھوٹے الزام پر ختم ہو گئی۔ وہ یکدم عائش کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ عائش نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ اپنی ماں کو برا بھلا مت کہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن بہت تکلیف میں کاٹے ہیں۔ میں نے انہیں معاف کیا، اور جس طرح انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر وہ بات کہی تھی، آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقین کر لیتا۔ خدا نے میری عزت مجھے واپس لوٹائی ہے۔ سب لوگ جان گئے ہیں کہ وہ سب جھوٹ تھا، تو اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں اپنے دل کو بڑا کروں۔ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ ازمیر نے آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ایک لمبے اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آج آخر ان دونوں کی محبت اپنے تکمیل کو پہنچ گئی تھی۔